السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ گھومنے پھرنے لگتے ہیں، جب ہم کسی سے ملنے لگتے ہیں، جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ایک اٹریکشن ہو جاتی ہے جس کو ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم دن رات بس باتیں کرنا، یہ وہ گھومنا ساتھ یہ کرنے لگ جاتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، اگر آپ کسی کو پیار کرتے ہیں تو اس کا بہترین عمل کیا ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، جو اسلام میں جائز ہے۔ ایسے آپ ہمیشہ ساتھ بھی رہیں گے اور آپ کو یہ ڈر بھی نہیں ہوگا کہ یہ مجھ سے الگ ہو جائے گی یا کوئی۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے اور یہی سنت رسول بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے وہ آدھا دین کامل کر لیتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ بقیہ جو نصف دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ حضرت ابو امیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان نے اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز حاصل نہیں کی۔ اگر شوہر اس کو کسی بات کو حکم کرے تو وہ اس کا کہنا مانے، اور جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور اگر شوہر کسی بات پر قسم کھا لے تو بیوی جو ہوتی ہے نا اس کی قسم پوری کر دے، اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو بیوی اس کی غیر حاضری میں اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو تمہاری لڑکی کے لیے کوئی ایسا شخص پیغام نکاح دے جس کی دینداری اور اخلاق کو تم پسند کرو تو اس کے ہاتھ نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو روح زمین پہ فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ ان سب سے حدیث جو ہیں ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ نکاح کریں۔ نکاح بہترین عمل ہے۔ جب ہم نکاح کر لیتے ہیں تو ہمارا دین محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم نکاح میں نہیں ہوتے تو آپ دیکھیں ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شک اگر محبت ایک سے بھی ہو، لیکن یہ فطرت ہوتا ہے نا کہ ادھر بھی نظر جاتی ہے ادھر بھی نظر جاتی ہے، یہ وہ۔ تو اس لیے نکاح ایک بہترین عمل ہے، جس سے آپ پسند کرتے ہو جس کو، اس سے نکاح کا پیغام بھیجو، اسے نکاح کرو جو آپ کے حق میں بہتر بھی ہوگا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ یہ اجنبی عورت کی طرف سے نکاح کو روکنے والا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، اس کے لیے روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ یعنی روزے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ روزے میں آپ کے پرہیزگار ہو جاتے ہیں، روزے میں آپ تقوی اختیار کر لیتے ہیں، آپ ہر گناہ سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ روزہ صرف یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ بھوک پہ پیاسے رہیں، بلکہ روزہ نظر کا ہوتا ہے، ہاتھ کا ہوتا ہے، آپ کے زبان کا ہوتا ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا ایک متاع زندگی ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اور عورت نیک کب بنتی ہے؟ جب عورت نکاح میں ہوتی ہے تو اس کا آدھا دن جب محفوظ ہو جاتا ہے تو اس کو اور بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ایک نیک عورت بنی ہو، کیونکہ آج کل کا آپ دور دیکھیں کیسا دور چل رہا ہے کہ ادھر بھی نظر جاتی ہے ادھر بھی نظر جاتی ہے، ساتھ میں ناچ گانا بیٹھنا اٹھنا جو اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام میں ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ میرے نبی پاک نے پھر ارشاد ایک جگہ پہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیل سے پھاڑ دیا جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے وہ غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، کتنا، اور اسی بے حیائی کی وجہ سے زنا کتنا عام ہو گیا ہے، جو دن بہ دن زنا پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم کتنی سٹوریز دیکھتے ہیں جہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے دن میں۔ تو اسی لیے اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے جلدی جو پسند ہے اسے نکاح کر لیں، اور یہی ہمارے نبی پاک نے بھی فرمایا ہے۔ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی بہترین اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو جب آپ کو کوئی پسند ہے تو پھر نکاح کیجیے۔ گھومنا پھرنا یہ کیا ہے؟ جب آپ کے نکاح میں وہ ہوگی پھر گھومے پھرے، لوگ بھی باتیں نہیں کریں گے، اور یہ آپ کے لیے کتنا اچھا ہوگا۔
اور ہم لوگ آج کل دوستیوں کا نام بھی دے دیتے کہ یہ ہماری فرینڈ ہے۔ نامحرم سے دوستی لگانا، گفتگو بڑھانا، عشق کرنا، یہ پہلے تو دل بہلاتا ہے لیکن بعد میں یہ گمراہی، بدسکونی، بربادی، تباہی، سب کی رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ اگر خلوت میں ہوتا ہے نا، اکیلے میں ہوتا ہے، تو وہ دونوں بلکہ ان میں تیسرا جو موجود ہوتا ہے وہ شیطان موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ اکیلے نہیں جایا کریں، کیونکہ ہمیشہ جو ہوتا ہے نا، کیونکہ شیطان ہمارے دل میں پھر وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے، اور ہم لوگ مسلمان ہیں اور اس کا یہ ہم پہ زیادہ کام ہے کہ وہ ہمیں بہکائے اور اللہ کے راستے سے ادھر ادھر کرے۔ تو اگر آپ نکاح میں ہوں گے تو آپ اپنے جو دین ہوگا اس کی حفاظت کر سکیں گے۔ اسی لیے جو نامحرم ہوتے ہیں ان سے تھوڑا دور رہیے۔ واللہ ہمارے لیے اسلام نے کوئی بھی مشکل کریٹ نہیں کی ہوئی، لیکن جو اسلام نے منع کیا ہوا ہے ہم ان چیزوں سے تو رک سکتے ہیں نا جو ہمارے لیے واقعی میں بہترین نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، مینس کہ کتنے لوگ پاگل ہوئے پھرتے ہیں، کسی لڑکی کے پیچھے گھر چھوڑ دیتے ہیں، اور مطلب کتنی نشے میں لگ جاتے ہیں، ان کو لت لگ جاتی ہے ان چیزوں کی۔ تو اس سے بہترین نہیں ہے کہ باتیں کرنے سے علاوہ آپ اپنے گھر میں بات کریں، اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجیں، پھر وہ آپ کی ہو ہی جائے گی۔ باتیں کرنا ایک دوسرے سے دل بھر جاتا ہے، اور جب آپ ایک دوسرے سے دل بھر جاتا ہے تو آٹومیٹکلی پھر ایک کا جب دل بھر گیا تو وہ تو الگ ہوگا ہی، تو دوسرے کی زندگی برباد۔ تو جب ہم نکاح میں ہوں گے تو نکاح کے ذریعے اللہ پاک ایک دوسرے کے دلوں میں محبت خود بھر دیتے ہیں۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ پاک خود ایک دوسرے کے دل میں محبت بھر دیتے ہیں۔ واللہ آپ جب نکاح کریں گے تو آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کتنی زیادہ برائیوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، آپ خود فیل کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کتنی طاقت دے دی ہے، آپ خود فیل کریں گے کہ میرے لیے یہ میرا محرم شخص کتنا بہتر تھا، اور جن چیزوں میں پڑی ہوئی تھی یا پڑا ہوا تھا وہ کیا تھا، وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو پہلے کی زندگی پہ افسوس ہوگا کہ ہم لوگ کن چیزوں میں تھے یار، یہ اتنا اچھا ہم راستہ چھوڑ کے کن چیزوں میں جا رہے تھے۔ تو اسی لیے نکاح بہترین عمل ہے، جو اچھا لگتا ہے نکاح کرو بس۔